بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس وقت جب میری روح نور ایمان سے منور اور میری عقل معنی اسلام سے آشنا ہوئی تھی، میں ایک کمسن نوجوان تھا۔ جب پہلی بار میری آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب ہوئیں تو آپ کی محبت میری رگ و پے میں سرایت کر گئی اور میرے پورے وجود پر حاوی ہو گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس طرح دل و جان سے فریفتہ ہو گیا کہ آپ کی محبت نے مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا، ربیعہ تمہارا بھلا ہو، تم خود کو ہر کام سے فارغ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتے؟ ایسا کرو کہ اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دو۔ اگر انہوں نے تمہاری خدمات کو قبول فرما لیا تو تم کو ان کی قربت و محبت کی سعادت سے بہرہ ہونے کا موقع نصیب ہو جائے گا اور تم دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کسی تاخیر کے بغیر میں نے اس امید کے ساتھ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں گے، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مایوس نہیں کیا بلکہ اپنی خدمت کا موقع دینے پر رضامند ہو گئے، اور اس روز سے میں سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگا۔ میں ہر جگہ اور ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا۔ آپ جب بھی اپنی نگاہوں سے میری طرف کوئی اشارہ فرماتے، میں فوراً تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس کی، مجھے اس کی تکمیل میں کبھی کوتاہ یا سست نہیں پایا۔ میں دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا۔ جب دن ختم ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر اندرون خانہ تشریف لے جاتے تو میں بھی واپسی کا ارادہ کرتا، لیکن پھر میں اپنے دل میں سوچتا، ربیعہ کہاں جا رہے ہو؟ ممکن ہے رات میں کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آ جائے۔ یہ سوچ کر میں وہیں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور آپ کے گھر کی چوکھٹ چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہ کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتیں کھڑے کھڑے نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ بسا اوقات میں سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ اسے مسلسل اتنی دیر تک دہراتے رہتے کہ میں اکتا جاتا یا میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو جاتا اور میں سو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کسی قسم کا احسان کر دیتا تو آپ اس سے بہتر طریقے سے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتے تھے۔ اپنی اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خدمات کا صلہ دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک روز مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ربیعہ ابن کعب، یا رسول اللہ میں بصر و چشم حاضر خدمت ہوں۔ میں نے عرض کیا، مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں سوچ لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ کوئی حرج نہیں، سوچ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت ایک مفلس جوان تھا، نہ میرے پاس بیوی تھی، نہ مال تھا، نہ مکان۔ دوسرے غریب مسلمانوں کی طرح مسجد نبوی کا چبوترا ہی میرا مسکن و ماوا تھا۔ لوگ ہمیں مہمانان اسلام کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صدقے کی کوئی چیز لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب ہم لوگوں کے پاس بھیج دیتے، اور جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا
تو آپ اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی ہم کو مرحمت فرما دیا کرتے تھے۔ اپنی اسی تنگ دستی اور پریشان حالی کی وجہ سے میرے دل نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی ساز و سامان مانگ لوں تاکہ فقر و محتاجی سے نجات مل جائے اور دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی مال اور بیوی بچوں والا ہو جاؤں۔ لیکن میرے دل نے پھر کہا، ربیعہ ابن کعب، تمہارا برا ہو، یہ دنیا تو زوال پذیر ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اس میں جس رزق کی کفالت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے وہ لازماً تم کو ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نزدیک ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ آپ کی کوئی مانگ نامنظور نہیں کی جا سکتی، اس لیے تم ان سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے اخروی فائدے کی دعا فرمائیں۔ میں نے اس فیصلے پر اپنے دل میں نہایت اطمینان و استراحت کی کیفیت محسوس کی۔ پھر جب میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، ربیعہ کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا آرزو مند ہوں۔ میں حرف آرزو زبان پر لایا، آپ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ تم کو یہ بات کس نے سجھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ تحسین آمیز تھا۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بتائی ہے، بلکہ جس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، تو پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں آپ سے دنیاوی معلومات مانگ لوں، پھر من جانب اللہ مجھے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی نیک توفیق حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے جنت میں اپنی رفاقت کی دعا فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خاموشی کے بعد فرمایا، ربیعہ کیا تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز میں نے آپ سے مانگی ہے دوسری کسی چیز کو میں اس کے برابر نہیں سمجھتا۔ میں نے عرض کیا، تب کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری درخواست منظور کرتے ہوئے فرمایا۔ اس کے بعد میں پوری جانفشانی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا تاکہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت سے بہرہور ہوں، اسی طرح آخرت میں بھی آپ کی رفاقت سے محظوظ ہو سکوں۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بلا کر پوچھا، ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی چیز مجھے آپ کی خدمت سے غافل کر دے۔ پھر میرے پاس بیوی کا مہر ادا کرنے اور اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے مال بھی تو نہیں ہے۔ میں نے اپنی مجبوریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیں، لیکن آپ نے دوبارہ میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، لیکن جب میں نے تنہائی میں اس پر غور کیا تو مجھے اپنے اس جواب پر سخت ندامت و پشیمانی ہوئی اور میں نے اپنے دل میں کہا، ربیعہ تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دینی و دنیاوی مسائل کو تم سے زیادہ بہتر طریقے پر سمجھتے ہیں اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بخدا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کبھی شادی کی پیشکش کی تو میں اس کو ضرور قبول کر لوں گا۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پھر کہا، ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میرے ساتھ کون شادی کرے گا جبکہ میں ایک تہی دست اور مفلس آدمی ہوں؟ میرے اس جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔
میں نے شرماتے ہوئے ان کے پاس جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس حکم کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ فلاں لڑکی کے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا، اور میرے مثبت جواب کے بعد انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اپنے مقصد سے محروم واپس نہیں جائے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہترین لوگوں کے پاس سے آیا ہوں۔ انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، مجھے خوش آمدید کہا اور اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا۔ اب میں ان کو مہر کی رقم کہاں سے ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو میرے قبیلے بنی اسلم کے ایک رئیس تھے، بلا کر فرمایا کہ ربیہ کے لیے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کا انتظام کر دو، اور حسب حکم انہوں نے سونے کی مطلوبہ مقدار میرے لیے فراہم کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو لے کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہاری بیٹی کا مہر ہے۔ چنانچہ میں نے اسے لے کر ان کے حوالے کر دیا، جس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کثیر طیب، یعنی کافی ہے اور عمدہ ہے۔ میں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ان سے زیادہ شریف لوگ نہیں دیکھے۔ میں نے جو کچھ ان کو دیا قلیل ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ انہوں نے برضا و رغبت اس کو قبول کر لیا، بلکہ اظہار پسندیدگی کے طور پر یہ بھی کہا کہ کثیر طیب، یا رسول اللہ، اب مجھے ولیمہ کے لیے رقم کہاں سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا کہ ربیہ کے لیے ایک مینڈھے کی قیمت اکٹھا کر دو۔ چنانچہ انہوں نے رقم فراہم کر کے میرے لیے ایک موٹا تازہ مینڈھا خرید دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو ان کے پاس ہیں وہ تم کو دے دیں۔ اور جب میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ایک ٹوکرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے اٹھا لو، اس میں 7 سا جو ہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے پاس اس کے علاوہ کھانے کی دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ میں وہ مینڈھا اور جو اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو سے تو ہم روٹیاں تیار کر دیں گے، البتہ مینڈھا تم واپس لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اس کا گوشت تیار کر دیں۔ میں مینڈھے کو لے آیا اور میں نے اور میرے قبیلے کے کچھ لوگوں نے مل کر اس کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور اسے پکا کر تیار کر دیا۔ اس طرح ہمارے پاس ولیمے کے لیے روٹی اور گوشت کا انتظام ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ولیمہ پر بلایا اور آپ نے میری دعوت قبول فرمائی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین سے متصل مجھے ایک زمین بھی عنایت فرما دی۔ یوں مجھے دنیا بھی حاصل ہو گئی اور اس کی طلب بھی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھجور کے ایک درخت کے بارے میں اختلاف کر بیٹھا۔ میں نے کہا کہ یہ میری زمین میں ہے اور ان کا کہنا تھا کہ میری زمین میں ہے۔ آخر کار ہم دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے ایک ناگوار بات کہہ دی۔ نکلنے کو تو وہ بات اچانک ان کے منہ سے نکل گئی، مگر فوراً ہی ان کو احساس ہو گیا اور اس پر اپنی پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ربیہ، جواب میں تم مجھ کو وہی جملہ کہہ کر اپنا بدلہ چکا لو۔ لیکن میں نے کہا کہ بخدا میں آپ سے بدلہ لینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بدلہ نہیں لوگے
تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمہاری شکایت کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ رسالت کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے پیچھے میں بھی چلا اور میرے قبیلے والے یہ کہتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو گئے کہ انہوں نے پہل بھی کی، تم کو برا بھلا بھی کہا، پھر خود ہی تمہاری شکایت کرنے بھی جا رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، ارے تم لوگوں کا برا ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ صدیق ہیں، مسلمانوں کی بزرگ ترین ہستی۔ تم لوگ واپس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم لوگوں کو دیکھ لیں اور ان کی خفگی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا ہو جائیں اور ان دونوں کی ناراضی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بن جائے اور ربیہ ہلاک ہو جائے۔ تب جا کر وہ لوگ واپس ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر من و ان وہ واقعہ بیان کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سر اٹھا کر پوچھا، ربیہ تمہارا اور ابو بکر کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو وہی بات کہہ دوں جو انہوں نے مجھے کہی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں تم نے ٹھیک کیا، تم ان کو ہرگز وہ بات نہ کہنا جو انہوں نے تم کو کہی تھی، بلکہ تم یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف فرمائے۔ آپ نے میرے طرز عمل کو سراہا تو میں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے، ربیہ اللہ تعالیٰ تم کو میری طرف سے بہترین جزا دے۔ اور اس وقت ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔